تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ یہ جب دنیا سے مرا تھا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں تھا، یہ بڑا گناہگار تھا، خطا کار تھا، عصیاں تھا، یہ نیک نہیں تھا جب دنیا سے گیا تھا، لیکن اس کی بیوی کے شکم میں ایک بچہ تھا، آج وہ بچہ پیدا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، اس کی بیوی اس بچے کو پڑھنے کے لیے مدرسہ لے کر کے گئی ہے، آج اس بچے کو اس کے استاذ نے بسم اللہ پڑھنا سکھایا ہے، آج اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے موسیٰ بتا جس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے، مجھے رحیم کہہ کر کے پکارے، بتا میری رحمت کو کیسے گوارا ہوگا کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان الرحیم کہا ہے، اے موسیٰ اس کے توتلے لہجے کی بنا پر میں نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ ایک بیٹا جسے آپ ایم بی بی ایس، ایم ڈی، پروفیسر، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، وکیل کچھ بھی بنا لیں، مرنے کے بعد وہ آپ کے کام نہیں آنے والا، لیکن اگر حافظ قرآن عالم دین ہے، جب جب نماز پڑھے گا آپ کے لیے دعا کرے گا، جب جب قبرستان سے گزرے گا آپ کے لیے دعا کرے گا، جب جب فاتحہ میلاد کہیں ذکر و اذکار کی محفل میں جائے گا آپ کے لیے دعا کرے گا۔ تو ایک بچے کو اپنے دین کے سپرد کریں، جب بچہ پڑھنے کے لائق ہو جائے اب ماں باپ کے اوپر حق آتا ہے کہ ماں باپ اس کو بہترین تربیت دیں۔ توجہ دیں، یہ 3-4 حق بچوں کے ہیں۔ ماں باپ کا حق ہے کہ بچے کو اچھی تربیت دیں۔ تربیت کیا ہے؟ بچے کو ادب سکھائیں، بیٹا تم نے بڑے سے آپ کر کے بولنا ہے، بیٹا تم نے لوگوں کو سلام کرنا ہے، بیٹا تم نے نیچی نظر کر کے گلیوں میں گزرنا ہے، بیٹا تم نے نماز پڑھنے کا ادب سیکھنا ہے، بیٹا تم نے بڑوں کے سرہانے نہیں پاؤں کی جانب بیٹھنا ہے، بیٹا تم نے ٹوپی کرتا پاجامہ لے کر کے چلنا ہے، بیٹا تم نے غلط زبان استعمال نہیں کرنی۔ یہ سارے ادب ماں باپ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اسلام میں پہلے تربیت ہے، بچے کو اچھی تربیت دی جائے۔ جب وہ بچہ بہترین ادب سیکھ لے، بہترین تربیت سیکھ لے، چھچوروں بچوں سے دور ہو جائے، اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے علم کی طرف رغبت دلائی جائے، استاد محترم کے سپرد کر دیا جائے۔ اب وہ بچہ جائے گا، تحفظ و تسمیہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ بقرہ، سورہ نساء، اس کے علاوہ دیگر سورہ جات کی تلاوت کرے گا، دھیرے دھیرے وہی بچہ روچی دکھائے گا تو ایک حافظ قرآن بن جائے گا۔ اگر بہترین آپ نے تربیت دی، 5-6 سال میں بچہ ذہین ہے، اگر حافظ صاحب کے سپرد کر دیا تو صرف 3-4 سال میں بچہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ چھوٹی موٹی شان نہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے جو ایک بچے کو حافظ قرآن بنا لے وہ بچہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو جیے، قیامت میں اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جہنم سے بچائے گا، 10 لوگوں کو جہنم سے نجات دلائے گا وہ ایک حافظ قرآن۔ وہ بچہ 10-12 سال کی عمر پر حافظ قرآن بنا، پھر تھوڑی عمر بڑی، روچی دکھائی، عالمت کی طرف بڑھ گیا، درس نظامی کو پڑھنے لگا، اچھے مدرسے میں چلا گیا، 8-9 سال پڑھا، درس نظامی کے بعد بہترین عالم، بہترین فاضل، بہترین مفتی بن کر کے نکلتا ہے۔ اور عالم کی تو شان ہی بہت بڑی ہے، کئی نسلوں میں جتنے لوگ ہوں گے اللہ رب العزت عالم کی شفاعت سے انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ بچے کو بہترین تعلیم سے آراستہ کریں، دین کی تعلیم بھی دے اور جو بظاہر دنیا کی تعلیم ہے اس سے بھی بچے کو آراستہ کریں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تربیت دے، تعلیم دے، اور اس کے بعد ایک اور بڑی ذمہ داری ماں باپ کی، بہت بڑی ذمہ داری، اچھا نام رکھنے کے بعد تعلیم دی، تربیت دی،